آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کی رات میں کی جانے والی عبادت نفل نماز پڑھنے کا پورا طریقہ ہندی میں، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یوم عاشورہ اور اس مہینے کی برکت سے ہم سبھی لوگوں کا ہر ایک جائز مقصد پورا ہو، ہر ایک جائز دعا قبول ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی لوگ ہر طرح کی پریشانی سے، مصیبت سے، دکھ تکلیف سے محفوظ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی لوگوں کے رزق میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو۔ آمین اللہم آمین۔ آپ لوگ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا، کس کے دل سے نکلا ہوا آمین قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کی رات میں پڑھے جانے والے 3 طرح کے نفل نماز اور اس کو پڑھنے کا پورا طریقہ ہندی میں۔ ان نفل نمازوں کو اگر آپ لوگوں نے یوم عاشورہ کی رات میں پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی زندگی اور آخرت دونوں بدل جائے گی۔ آپ لوگ ہر طرح کی پریشانی سے، بیماری سے محفوظ رہو گے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ ہم کو ویڈیو بنانے میں بہت وقت لگتا ہے لیکن آپ لوگوں کو لائک کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں کہ نفل نماز پڑھنے کا پورا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ہم لوگوں کو ان نفل نمازوں کو ادا کرنا ہوگا اور کس وقت ان نفل نمازوں کو ادا کرنا ہوگا۔ یعنی آج محرم کی 9 تاریخ ہے تو مغرب کی بعد سے اردو تاریخ کا وقت بدل جاتا ہے، یعنی اردو تاریخ بدل جاتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ نفل نماز آج کی رات میں پڑھنے ہوں گے۔ ایک بار یہاں پر دھیان سے سن لیں، آج محرم کی 9 تاریخ ہے تو ان نفل نمازوں کو آپ لوگوں کو آج مغرب کی اذان ہونے کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک پڑھنا ہوگا۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں نفل نماز پڑھنے کا پہلا طریقہ۔ عاشورہ کی رات میں یعنی کہ آج کی رات میں آپ لوگوں کو نماز عشاء کے بعد یعنی عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نفل نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی 2 رکعت نفل نماز کر کے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں، جس طرح سے ہم لوگ ہر نفل نماز کی نیت کرتے ہیں اسی طرح سے نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگ پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں۔ سبحانہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد اس کو پورا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ رکوع سجود کریں۔ رکوع سجود کرنے کے بعد آپ لوگ دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت نفل نماز میں ٹھیک اسی طرح سے آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں، سلام پھیریں، 2 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اگلی 2 رکعت نفل نماز ٹھیک اسی طرح سے ادا کریں۔ جب آپ لوگ 4 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں، ادا کرنے کے بعد آپ لوگ وہی جانماز پہ بیٹھ جائیں اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں کہ ہم نے یہ نفل نماز ادا کیے تو اس کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ یہ نفل نماز گناہوں کی بخشش کے لیے، توبہ کے لیے بہت ہی افضل ہیں، تو ہر شخص کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس نفل نماز کو پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو آپ لوگ یہ 4 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیں۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں اگلی نفل نماز پڑھنے کا پورا طریقہ۔ اگلے نفل نماز آپ لوگوں کو 8 رکعت نفل نماز ادا کرنے ہیں۔ یہ نفل نماز بھی آپ لوگوں کو 2 رکعت نفل نماز کر کے ادا کرنے، یعنی 8 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے آپ لوگوں کو ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں، جس طرح سے ہم لوگ ہر نفل نماز کی نیت کرتے ہیں ایسے ہی 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگ پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں۔ سبحانہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں 1 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ لوگ 25 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد یہ والی سورہ آپ لوگوں کو پوری پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ لوگ رکوع سجود کریں۔ رکوع سجود کرنے کے بعد آپ لوگ دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت نفل نماز میں آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں،
25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں، سلام پھیریں، 2 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ 2 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد آپ لوگ 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد آپ لوگ 70 مرتبہ توبہ استغفار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اگلی 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد پھر اسی طرح سے 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 70 مرتبہ توبہ استغفار پڑھیں۔ اس کے بعد اگلے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اسی طرح سے 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 70 مرتبہ توبہ استغفار پڑھیں۔ اسی طرح سے آپ لوگ اگلے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو 70 مرتبہ درود پاک اور 70 مرتبہ توبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس طرح سے 8 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں، ان نفل نمازوں کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی قبر کو روشن کر کے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور قیامت کے دن اس کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ کم سے کم 8 رکعت نفل نماز یہ ضرور پڑھے۔ آپ لوگ ان تینوں طرح کے نفل نمازوں میں سے کسی بھی نفل نماز کو ادا کر سکتے ہو۔ اگر آپ لوگ چاہو تو تینوں نفل نمازوں کو بھی ادا کر سکتے ہو۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں، تیسری نفل نماز کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے ادا کرنا ہوگا۔ ان نفل نمازوں کو بھی آپ لوگوں کو عاشورہ کی رات میں نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے پہلے کچھ اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ آپ لوگ 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں، یعنی 4 رکعت نفل نماز پڑھنے ہیں، 2 رکعت کی نیت کرنے کے بعد پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں، دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں، سلام پھیر لیں، 2 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ اسی طرح سے آپ لوگ اگلی 2 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ یہ نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کرو گے انشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوگی، کیونکہ یوم عاشورہ کی رات بہت ہی برکت والی رات ہے۔ اس رات میں نفل نماز ادا کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جاتی ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہر ایک جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ نفل نماز گناہوں کی بخشش کے لیے بہت ہی افضل ہیں، تو آپ لوگ ان نفل نمازوں کو خود بھی پڑھیں۔ وقت کم ہے، اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، ویڈیو کو شیئر کر کے۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاء اللہ تعالیٰ 8 بجے پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔